تم وہابی ہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم دیوبندی ہو۔ ارے بھائی یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ کیسے ختم ہوگا یہ سب؟ میرے بھائی یہ ختم نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ سب مل کر ایک نہیں ہو سکتے؟ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد سے لرز اٹھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک ہو کر رہیں تو ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کے آگے ڈھیڑ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی آج سوشل میڈیا نے مسلمانوں کی طاقت کو ننگا کر دیا ہے۔ ہر دوسرا شخص اپنی ذات میں مفتی، عالم اور مولوی بن گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کو دین اسلام کی بنیادی باتوں اور احکامات الہیہ سے بالکل بیچارہ نا آشنا ہے اور نابلد ہے۔ اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ کہ پھر ہوگا کیا؟ یہ کس طرح ایک جسم کی مانند بن سکتے ہیں؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ میرے بھائی دیکھو، ایک بات کا جواب دو، اس جواب میں تم ساری کی ساری وجہ بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے اور وہ بات بھی سمجھ جاؤ گے جو آپ چاہتے ہو کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جائیں اور پھر سے آپس میں مل جل کر طاقت کے ساتھ رہیں، تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا جی پوچھے، میں پوری کوشش کروں گا سمجھنے کی اور سمجھ کر آپ کو جواب دینے کی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ تو سنو میرے بھائی، آپ کے محلے کا مسجد کا جو امام ہے، کیا وہ سارے محلے والوں کو اعلان کر کے نمازی بنا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیچارے کی کون سنتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ امام کی مرضی کے بغیر یا اس کے حکم کے تابع وہ تھوڑے ہیں جو اس کے کہنے پر پکے نمازی بن جائیں۔ جس طرح عیدین اور نماز جمعہ کی نماز میں لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں ان کی تعداد بڑھ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے آپ نے بہت اچھے سے ساری بات سمجھ لی اور خود ہی جواب دے دیا۔ اب میرے بھائی آپ یہ بتاؤ کہ اگر ملک کا حاکم سارے ملک میں منادی کرا دے کہ جس نے نماز کے وقت سارے کام چھوڑ کر نماز ادا نہ کی تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو کیا پھر بھی لوگ غفلت کریں گے؟ جس طرح مسجد کے امام کی بات نہیں مانتے تھے، اسی طرح کیا حاکم وقت کے بھی حکم کو ٹھکرا دیں گے اور اپنی مرضی سے زندگی کے امور سر انجام دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بس 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 میرے بھائی، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمام مسلمان سچ میں ایک جسم کی مانند بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں۔ جب وہی مسلمان نہیں، وہی کافروں کا غلام اور ٹٹو ہو، تو پھر یہ تمام جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں کیسے ایک ہو جائیں؟ کیسے وہ ان کو حکم جاری کرے کہ تم سب ایک ہو جاؤ؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ کافروں کے نظام جمہوریت کو پنپنے، پھیلنے اور پھولنے میں ان سب کو ان کی ضرورت ہے۔ تو وہ ظاہر ہے آپس میں جب ان کی طاقت نہیں رہے گی، جڑ کے نہیں رہیں گے، تو وہ آرام سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کافروں کا نظام چل بھی رہا ہے، پھل بھی رہا ہے اور پھول بھی رہا ہے۔ اچھا میرے بھائی، اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ سب کچھ حاکم وقت کی گرفت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ کون ہے جو حکومت کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرے؟ بے شک سچ کہا آپ نے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ جزاک اللہ خیر۔